آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ گویا ایک ایمان کا وہ درجہ ہے جو ایمان لانے کے بعد حاصل ہوتا ہے، ایک وہ درجہ ہے جو بندے کو کفر سے اسلام میں داخل کرتا ہے، مسلمان بناتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جو مسلمان کو مومن صادق بناتا ہے، مومن کامل بناتا ہے، اس مسلمان کو ایمان کی حقیقت عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایمان فوق الایمان ہے، لیزدادوا ایمانا، ایمان پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس مضمون پر پچھلے 2 خطابات میں تفصیلی روشنی ڈال دی گئی۔ آج سے اس مضمون کو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان کو پانے والا صحیح معنی میں مومن ہے۔ اس کے لیے جو حدیث جہاں سے آغاز کر رہا ہوں آج کے مضمون کا، وہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے مروی، اور کتب حدیث میں ان کا نام، حضرت حارث کا نام حارثہ بھی آیا ہے۔ یہ حدیث اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اپنے معجم کبیر میں، امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے اپنی مصنف میں، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن نجار نے روایت کیا ہے، صاحب کنز العمال نے روایت کیا ہے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ معجم کبیر امام طبرانی میں روایت کی گئی ہے، امام ابن عسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الزہد میں، امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا ہے کتاب الزہد میں، امام ابن الاسیر نے روایت کیا ہے اسد الغابہ میں، امام ابن عسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا ہے، اور اس طرح بہت سارے دیگر محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی، اور مسند بزار میں بھی اس حدیث کی روایت ہوئی ہے۔ یہ صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی۔ واقعہ حضرت حارث بن مالک انصاری کا ہے، یعنی حضرت حارثہ انصاری کا، یہ حضرت حارث انصاری کا واقعہ ہے، اور اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابی جوان صحابی تھے،
تو حقیقت ایمان کی بات جوانوں سے شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بھی تو جوان تھے نا جی۔ تو یہ حارث بن مالک انصاری صبح کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی اذ استقبلہ شاب من الانصار، کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ہم اکٹھے جا رہے تھے کہ انصار یعنی انصاریوں میں سے ایک جوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک جوان حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے اسے دیکھ کر، وہ جوان جو حاضر ہوا وہ حارثہ انصاری تھے، آقا علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ کیسی صبح کی ہے؟ کیا ایک عجیب سوال ہے، کیا کیسی صبح کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا۔ حضرت حارث نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے، ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت حارثہ نے جواب دیا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ میں تو آپ کو یہ حدیث براہ راست کتب حدیث سے درس میں سنا رہا ہوں، کتب حدیث سے براہ راست پڑھ کے اور اس کا درس میں شامل کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، مگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کشف المحجوب کتاب میں حقیقت ایمان کا باب بھی اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ یہ حدیث تصوف ہے، حدیث معرفت ہے، حدیث طریقت ہے، حدیث حقیقت ہے، حدیث حقیقت ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انظر ما تقول، اے حارث سوچ تو کیا کہہ رہا ہے، انظر ماذا تقول، سوچ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ، وفی روایت فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، فرمایا حارثہ تو نے بڑی بات کر دی کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی، فرمایا سوچ کیا کہا تو نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور دوسرے الفاظ ہیں فرمایا ہر بات میں ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سوال کر دیے بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان۔ اب وہ ایمان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عزفت نفسی عن الدنیا، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میرے دل سے نکل گئی ہے، یہ حقیقت ہے ایمان۔ کیا عرض کیا کہ دنیا میرے دل سے نکل گئی اور میرا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، اور میں نے میرا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔
میرے دل نے دنیا سے زہد اختیار کر لیا ہے، میرے دل نے، قلب و باطن نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، میرے نفس نے، میری جان نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی میں نے دنیا کو اپنے دل اور اپنی جان سے نکال دیا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو جب سے دنیا کو اپنے دل سے نکالا ہے، جب سے دنیا کو اپنی جان سے نکالا ہے، جب سے اپنے قلب اور باطن کی دنیا سے علیحدگی کر دی ہے، دل کو دنیا سے جدا کر دیا ہے اور دل کو دنیا سے فراغت دلا دی ہے، جب سے، تو کیا ہوا ہے؟ تب سے حال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، تب سے فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَاتُ نَهَارِي، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں، جب سے دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں تب سے راتوں کو بیدار ہو گیا ہوں۔ دنیا سے بیزاری نے مجھے راتوں کی بیداری عطا کر دی، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں۔ وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، اور دن کو پورے دن پیاسا رہتا ہوں، راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ پیاس کسی شے، کس شے کی؟ پانی کی؟ کسی مشروب کی؟ نہیں، رات کو بیدار رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ تو دن کو دن بھر پیاس کس شے کی؟ پھر اسی رات کی پیاس رہتی ہے۔ وہ شراب جو محبوب رات کی بیداری کے پردے میں پلاتا ہے، رات کی بیداری کے پردے میں محبوب جو شراب پلاتا ہے، وہ شراب جو رب کی مناجات کے جام میں نصیب ہوتی ہے، وہ شراب جو اللہ کے حضور حالت سجود میں نصیب ہوتی ہے، وہ شراب جو آنکھوں سے پیتا ہوں، جو اس کی حمد و ثنا میں پیتا ہوں، جو کیفیت گریہ و زاری میں پیتا ہوں، جو کیفیت آہ و بکا میں پیتا ہوں، وہ شراب جو مصلح کے میخانے پہ پیتا ہوں، جو مصلح کے میخانے پہ پیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں وہ خدا جو اپنی قربت کے ہاتھ سے شراب کا جو جام پلاتا ہے، جو اپنے لطف و کرم کی شراب پلاتا ہے، جو اپنی محبت اور کی حلاوت کی شراب پلاتا ہے، لذت کی شراب پلاتا ہے، کبھی پردے اٹھتے ہیں، کبھی ڈالتا ہے، کبھی وہ سنتا ہے، کبھی قریب ہوتا ہے، کبھی بلاتا ہے کون ہو، کبھی میں جواب دیتا ہوں۔ وہ جو قربت کی گھڑیوں میں شراب ملتی ہے، جب دن چڑھ جاتا ہے تو سارا دن اس رات کی شراب کے لیے پیاسا رہتا ہوں، دن سے بیزار رہتا ہوں، دن سے بیزار رہتا ہوں، دن پر رات کی انتظار میں رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ دل کے اجالے جا اور رات کی تاریکی آئے، پھر تاریکی کے پردے میں وہ شراب معرفت ملے، وہ شراب محبت ملے، وہ شراب قربت ملے، وہ شراب مناجات ملے، وہ شراب ذکر اذکار ملے، وہ شراب سجود ملے۔ تو دن بھر رات کے انتظار میں گزارتا ہوں، تڑپ تڑپ کر کہ رات جلد آئے، اس پیاس میں گزارتا ہوں۔ جو رات کو پیا تھا جام وہ پھر پینے کو ملے۔ تو رات کے جام دنوں کو نہیں دیے جاتے، اور دنوں کے کام رات کو نہیں کیے جاتے۔ دن کام کرنے کے لیے رکھا ہے، رات جام بھرنے کے لیے رکھی ہے۔ یعنی عزفت نفسی یعنی دنیا، زہدت فیہ وانصرفت عنہ۔ سبحان، یہ تین لفظوں میں نہ صرف حقیقت ایمان بتا دی ہے، حقیقت ولایت بھی بتا دی ہے۔ بس اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ درجات ہیں، وہ مدارج ہیں۔ ولایت کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے دنیا کو نکال دیا اور حب مولا کو ڈال دیا۔ دنیا دل سے رخصت ہوئی، چلی گئی، اور یار آ گیا دل میں، اللہ آ گیا۔
دنیا نکل گئی، اللہ کی محبت اور اس کی قربت اور اس کا تعلق اندر آ گیا۔ بس ولایت اتنا کچھ ہے، اس سے دوستی ہو گئی، اس سے جس نے دل میں اس کی محبت کو بٹھا دیا اس کا دوست ہو گیا، وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی ہے۔ باقی ولایت نہ کرامات کا نام ہے، نہ مراتب و درجات کا نام ہے، نہ ورد اور وظیفوں کا نام ہے، نہ تسبیحات کا نام ہے، نہ امامات کا نام ہے، اماموں کا، نہ جبوں کا نام ہے، جبات کا، نہ لباسوں کا نام ہے، نہ رسم و رواج کا نام ہے، نہ طور طریقوں کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں یا تصوف میں، فقر میں رسوم ہیں، اچھی ہیں، اگر بری نیت کی نہ ہوں، اچھی ہیں، رسوم ہیں یا علامات ہیں، یا کچھ چیزیں اثرات ہیں ولایت کے، کچھ چیزیں ان کی برکات ہیں، کچھ ان کی علامتیں ہیں، کچھ برکتیں ہیں، کچھ ان کے راہ کی گرد ہے، کچھ ان کی پہچان کی چیزیں ہیں، کچھ ما لہو ما علیہ اس کے ارد گرد کے معاملات ہیں، اور وغیرہ جات ہیں۔ کیا؟ وغیرہ جات ہیں۔ ولایت نہیں، ولایت فقط اتنی جو حارث بن مالک انصاری نے 3 لفظوں میں بیان کر دی۔ آقا دل کو دنیا سے فارغ کر لیا، پھر دل دنیا سے خالی کر کے کرتے کیا ہو؟ بس رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ آگے بات کو پردے میں ڈال دیا، اسی اشارہ کو ولایت کہتے ہیں۔ پھر کھولا نہیں ہے، اگلی بات نہیں کی کہ رات کو اس سے ملتا رہتا ہوں، بات کو کھول کے نہیں کیا۔ یہی ولایت کے ادائیں اور طور طریقے ہیں۔ تو بس رات کو جاگتا رہتا ہوں، بس ہائے ہائے رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ تو وہ جاگنا کیا ہے وہ اگلے جملے میں سمجھ آئی ہے، دن کو پیاسا رہتا ہوں، جو کچھ رات میں بیت جاتا ہے دن بھر اس کے لیے پیاسا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں کہ پلٹ کے وہ رات پھر آ جائے۔ ہم وظیفے بھی کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے راستے، گائیڈ بکس، شارٹ کٹ، ورد، وظیفے، تیر بہدف نسخے، ہم یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ اور ولایت تیر بہدف نسخوں سے، شارٹ کٹوں سے اور وردوں وظیفوں سے نہیں ہوتی۔ کروڑوں وظیفے کیے ہوں تو ولایت کی رتی نہ ملے، ورد وظیفے ایکسٹرا نہ کیے ہوں تو ولایت کا سارا جام بھر کے مل جائے۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ بات فقط اتنی ہے کہ کس نے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لیا اور کتنا خالی کر لیا، اور اس میں اللہ کی محبت کو کتنی جگہ دے دی۔ دل کتنا خالی ہوا دنیا کی محبت سے اور اللہ کی محبت سے کتنا بھر گیا۔ کئیوں کو قطرہ مل جائے وہ بھی سنبھالا نہیں جاتا، کئی لبالب بھر دیے جاتے ہیں، کئی لبالب بھر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجلس میں ایسی آہ بھری، سانس لی ٹھنڈی اور آہ بھری، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آہ بھر کے کہنے لگے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ سمندر پی جاتے ہیں اور خبر نہیں ہونے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ سمندر پی جاتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہونے دیتے، دیکھنے میں بس ایسے عام ہی لگتے ہیں جیسے روٹین میں چلتے پھرتے باقی لوگ ہوتے ہیں، کوئی حالت مختلف نہیں ہوتی ان کی۔ حالت جتنی مختلف نہ ہو اتنی کمال ہوتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، تب سے راتوں کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا جب رات کو بیٹھتا ہوں
تو ایسے لگتا ہے جیسے پردہ اٹھ گیا ہے اور تیرا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کا اپنے رب کا عرش آنکھوں سے، ننگی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے آ جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی زیارتیں کر رہے ہیں. جنت میں بھی زیارت کرنے کے لیے لوگ جایا کریں گے. یہ حدیث پاک ہے، کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے اونچے درجے والوں کی زیارت کرنے کے لیے اکٹھا کریں گے جنتیوں کے، آؤ فلاں کی زیارت کر رہا ہوں. جنت میں زیارت عام ہوگی، وہاں کوئی فتویٰ نہیں ہوگا. تو دیکھ رہا ہوں گویا آنکھوں سے کہ جنتی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے جائیں گے، دوستوں سے ملنے جائیں گے، چھوٹے بڑوں کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور بڑے بڑے منابع فیض ان کی مجلسوں میں بیٹھنے جائیں گے. تو جنت کا ایک اپنا سما ہوگا. تو جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو ایک دوسرے کی زیارت کرتے، اور دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ وہ دوزخ میں عذاب دوزخ سے بھگ کے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. سب کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ پوری بات سن لی حارثہ انصاری کی، تو فرمایا یا حارثہ عرفت، تو جان گیا، عارف ہو گیا. عرفت، تو عارف ہو گیا، تجھے مل گئی. سبحان اللہ، تجھے مل گئی، تو نے پا لیا. اور ایک حدیث میں فرمایا ابصرتا، تو نے پا لیا، تو نے دیکھ لیا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. یہ سب الفاظ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور پھر فرمایا فَأَلْزَمْ فَالْزَمْ 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 قَالَ ثَلَاثًا، فرمایا تو عارف ہو گیا، تو نے پا لیا اور تو نے دیکھ لیا. فرمایا اب جو پا لیا ہے فَالْزَمْ، اس فَالْزَمْ اس کو تھامے رکھنا، پکا رکھنا، پکا تھامے رکھنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا، گوا نہ دینا. 3 بار فرمایا گوا نہ دینا، جو پا لیا ہے قابو کر لینا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت ایمان کی تعریف کی تصدیق فرما دی. اور حدیث کا مضمون پیارا ہے، مکمل ہے، میں آگے بھی مکمل کر ہی دوں. اس کے بعد حدیث پاک میں بہت سی کتب میں یہ واقعہ آگے یوں آتا ہے کہ جب ہو گیا تو حضرت حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھا کہ آقا خوش ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک التجا کروں. فرمایا ہاں مانگو. کیا مانگتے؟ یہ سارا کچھ حقیقت ایمان اور راتوں کے احوال تو پا لیے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ شہادت عطا کر دیں. کیا عرض کیا یا رسول اللہ؟ بس شہادت کی موت آ جائے، کہ جس کو راتوں کو پاتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں اسی کے لیے کٹ جاؤں، مر جاؤں. ہائے ہائے، اصل یہ ایک ہی لائن تھی، یہ عشق کی شہادت تھی. کیا تھی؟ کہ راتوں کو جس کی باتوں کے لیے جاگتا رہتا ہوں، موت بھی اسی کے عشق میں کٹ کے آ جائے، شہادت عطا ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو گئی، مل گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگلی جنگ آئی، یہ غزوہ آیا، اس واقعہ سے اگلی جو غزوہ، اس میں حضرت حارثہ سوار ہوئے، اور اس جنگ میں، غزوے میں، اس فرمان کے، حضور کے فرمان اور وعدے کے بعد پہلی جنگ میں پہلے شہید حضرت حارثہ انصاری ہوئے. پہلی جنگ جو آئی اس میں پہلا شہید حارث انصاری ہوئے، شہید ہو. اب ان کی جو ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی، اب مائیں سنیں، بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، دھیان سے سنیں. ان کی بوڑھی ماں آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب وہ مائیں کیسی مائیں تھیں؟ ایسی مائیں ہوں تو ایسے بیٹوں کو جنم دیتی ہیں.
ماں کیسی تھی؟ اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اتنا بتا دیں کہ بیٹا میرا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ بیٹے کے شہید ہونے کا، مر جانے کا کوئی غم نہیں، پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہائے میرا جوان بیٹا چلا گیا، نہیں، یہ غم ہی نہیں۔ آقا یہ بتا دیں ہے کہاں، جنت میں یا دوزخ میں؟ اب ماں کی حقیقت ایمان کا بھی جائزہ لے لیں۔ اس کو جوان بیٹے کی موت کا غم نہیں، غم اس چیز کا فکر ہے کہ ہے کہاں، دیکھو ایمان کتنا پختہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں پوچھتی ہو بوڑھی مائی، کیوں پوچھتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ اگر تو جنت میں ہے تو خوش ہو کے چلی جاؤں گی، ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی اس کے مرنے پر، ہنستی ہنستی چلی جاؤں گی خوش ہو کر کے بیٹا جنت کو پا گیا، اس لیے پوچھتی ہوں۔ اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر روتی پھروں گی، بس اس کی موت پر نہیں رہوں گی، ہائے ہائے، اس کے جہنم میں جانے پر عمر بھر روتی پھروں گی۔ اگر جنت میں ہے تو خوشیاں مناؤں گی، اس کی موت پر خوشیاں مناؤں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی مائی کو، بی بی جنت کوئی ایک تھوڑی ہے، واہ واہ واہ، انہا لیست بجنہ ولکنہا جنت فی جنات۔ آقا نے فرمایا کہ جنت ایک تھوڑی ہے، یہ تو ایک ایک جنت میں کئی کئی جنتیں ہیں، بڑی جنتیں، آقا نے فرمایا بڑی جنتیں ہیں۔ اور اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے، والحارث فی الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارث سب سے اونچے درجے کی جنت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید تو اور بھی تھے، یہ سب سے اونچلی جنت میں کیوں گیا؟ کہ اس نے مسلوں کی جنت پالی تھی۔ بولیے نا، اس نے وہ رات کے اندھیروں والی جنت پالی تھی۔ آپ بتائیں کبھی آپ کی ہماری زندگی میں بھی وہ دن آئیں گے کہ ہم بھی رات کے اندھیروں والی جنت پالیں؟ بولیے نا، ہائے ہائے، مسلوں میں ایک جنت چھپی ہے، رات کے اندھیروں میں، رات کے جاگنے کے پردے میں ایک جنت چھپی ہے، اور وہ جنت اس کی قربت اور اس کے عشق اور اس کے شراب معرفت کی جنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا حارث جنت الفردوس میں ہے۔ ہائے ہائے، آگے اب اس کی ماں کا حال دیکھیے ایمان کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فراجات وہی تضحک وتقول بخن بخن یا حارث، بخن بخن یا حارث، بخن بخن یا حارث۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں، بوڑھی ماں سن کر پلٹ گئی، کہکا لگا کے ہنسنے لگی، اور ہنستی جاتی تھی اور خوشی سے کہتی تھی واہ واہ حارث، واہ تیری واہ۔ ہنستی جاتی تھی بجائے رونے کے، اور کہتی تھی واہ واہ حارث، واہ واہ حارث، واہ۔ اس بات کو سمجھو بیٹے، اور اس میں گم ہو جاؤ، اس واہ واہ میں گم ہو جاؤ۔ وہ کیا کیفیت تھی، واہ حارث واہ، وہ یہ کہتی جاتی تھی بوڑھی ہنستی ہنستی۔ جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کی میت پڑی ہے، میت شہید ہو گیا، دفن ہو گیا، تو اس کے مرنے پر، شہادت پر رونے کی بجائے واہ واہ کرتی جا رہی ہے۔ اس کو نہ زندگی سے غرض ہے نہ موت سے غرض ہے۔ حقیقت ایمان مل جائے تو سب غرضیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو غرض ہے کہ پہنچا کہاں ہے، اس نے قبول کر لیا ہے یا نہیں، مولا راضی ہو گیا ہے یا نہیں، میرے بیٹے کو مولا نے کہاں رکھا ہے۔ اسی سے اس کے راضی ہونے یا نہ ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے گی، کہاں بٹھا رہا ہے، کہاں ٹھہرایا ہے میرے بیٹے کو۔ آئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب حارثہ انصاری کی بات سنی تو فرمایا نا
اسبت فلزم، تو پا گیا، پہنچ گیا، قابو رکھنا۔ اور ساتھ ایک بات اور بھی کر دی، فرمایا مومن نور اللہ قلبہ، جس نے دیکھنا ہو مومن کو دیکھ لے، یہ مومن ہے، اس کو مومن کہتے ہیں، ایسے کو مومن کہتے ہیں جو دنیا سے بیزار ہو گیا ہو اور رات میں بیدار ہو گیا ہو، اور جو رات کی بیداری میں اس کی شراب پیے محبت کی، اور دن بھر اس رات کے لمحوں کے لیے پھر پیاسا پھرے، اس کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جنت کو دوزخ حتیٰ کہ عرش الہی گویا اس کے لیے بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا مومن، ایمان، یہ حقیقت ایمان تھی، اور اب دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے؟ فرمایا اس جوان کو دیکھ لو، مومن ہے، نور اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا ہے، نور ایمان سے روشن کر دیا اللہ نے اس کے دل کو۔ یہ امام بزار نے مسند البزار میں روایت کیا۔ یہ تھی حدیث پاک جس نے حقیقت ایمان کو واضح کیا۔ اور جوان کا ذکر اس لیے کہ جوانوں، اس حقیقت کو کا جو سودا ہے اس کا پانا جوانی میں بڑا آسان ہے، جوانی میں بڑا آسان ہے، جوانی میں جلد لگ جاتی ہے، جلد لگتی ہے، اور بات ساری لگنے کی ہے، لگانے کی ہے۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے، اعضاء نڈھال ہو جائیں گے، تو محنت آپ کے بس میں نہیں رہے گی۔ اس کو فرمایا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ مومن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، مومن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے قلب کی کیفیت بدل جاتی، اس لیے اس کی نیت خالص ہوتی ہے، خالص و مخلص ہوتی ہے اس کی نیت، وہ اپنی نیت میں مخلص بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے۔ اب ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی ایک عجیب اور لطیف بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے حدیث پاک میں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ۔ آقا علیہ السلام نے مومن اور منافق کا فرق بتایا، اس راز کو سمجھ لیں اور انالیسز کریں، تجزیہ کریں اپنے من میں، ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے نا، ہر عمل کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نیت کا درجہ، اس کی نیت کی مقدار، اس کی نیت کی کوالٹی، کمیت، اس کی نیت کی کیفیت، اس کی نیت کی قبولیت، اس کی نیت کا رتبہ، اس کی نیت کا ستھرا پن، اس کی نیت کی تاثیر، اس کی نیت کی برکت، اس مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل اس کا، مومن کی علامت یہ ہے، وہ مومن جو عرش دیکھتا ہے، مومن جو اللہ کے ساتھ مناجات و ملاقات میں ہوتا ہے۔ فرمایا ممکن ہے عمل اس کا ایک، آپ مثال دینے کے مثلا یوں سمجھیں، عمل 1 کلو کے وزن کا ہے، عمل کتنا ہے؟ 1 کلو گرام ہے، نیت اس کے پیچھے اس کی 1 من کی ہوگی۔ کسی کا عمل 1 کلو گرام ہوگا، 1 کلو، نیت 10
کلو کے برابر ہوگی، کسی کے عمل 1 کلو کے پیچھے نیت 20 کلو کے برابر ہوگی، کسی کے ایک عمل 1 کلو کا وزن ہے عمل کا، وہ تولے جائیں گے نا، تکڑی میں تولے جائیں گے نا، عمل کا وزن ہوگا۔ تو میں ایسے آپ کو اللہ کی سنت کے مطابق سمجھانے کے لیے ایک عام زندگی کی روزمرہ مثال دے رہا ہوں۔ کسی مومن کا عمل 1 کلو کے وزن کا ہوگا اور نیت اس کے پیچھے 1 من 40 کلو کی ہوگی، اور کئی ایسے ہوں گے جن کا عمل 1 کلو گرام ہے، نیت 100 کلو کی ہوگی۔ کئیوں کا عمل 1 کلو گرام ہے، نیت 1000 کلو کی ہوگی، کئیوں کی نیت 1,00,000 کلو کی ہوگی، کئیوں کی نیت ملینز میں ہوگی، کئیوں کی ٹنوں میں اور ملین ٹنوں میں ہوگی۔ لمٹ ہی کوئی نہیں، لمٹ نہیں۔ تو مطلب کیا؟ آقا علیہ السلام نے ادھر فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا عمل کی قدر اس کی کثرت اور قلت اور وزن سے نہیں اس کا مول پڑتا، عمل کا مول اس کی قیمت اس کے وزن سے نہیں پڑتی، عدد سے، حجم سے، کتنا ہے، نہیں، عمل کی قیمت اس کی نیت سے پڑتی ہے، عمل کی قبولیت نیت سے ہوتی ہے، عمل کا مول نیت ڈالتی ہے کہ کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا قبولیت والا عمل ہے، کتنا بلندی والا عمل ہے، کہاں تک جانے والا، آسمان پر جانے والا ہے، عرش پر جانے والا ہے، بارگاہ عزتی پر جانے والا ہے۔ عمل کا یہ فیصلہ اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا کہ عمل کا مول، عمل کی قیمت، عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہاں فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس مومن میں اس کے عمل کو بھی دیکھو اور اس کی نیت کو بھی دیکھو، عمل تو وہ ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے، نیت وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل کے پردوں میں، باطن کے پردوں میں چھپی ہے، مخفی ہے۔ عمل دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ فرمایا تم اگر مومن کے عمل کو بھی دیکھو اور مومن کی نیت کو بھی دیکھو تو مومن کی نیت کو اس کے عمل سے زیادہ بڑا پاؤ گے، کثیر پاؤ گے۔ عمل مومن کا اگر قلیل ہے، نیت کثیر ہوگی۔ اب اس عقدے کی سمجھ آ گئی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مثال دی، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی خرچ کر دیں تو ان کو اجر ایسے ملتا ہے جیسے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک رائی کے برابر خرچ کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، ایک رتی برابر، کیا؟ ایک رتی کے برابر اگر خیرات کر دیں تو اجر اللہ ان کو اتنا دیتا ہے جیسے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے پھریں اور شاید اجر خدا کے حضور سے رتی کے برابر بھی نہ ملے۔ یہ اتنا فرق کیوں بن گیا؟ اس کی رتی اجر میں احد کے پہاڑ سے بڑھ گئی، سونے سے بڑھ گئی۔ اس کا احد کے برابر پہاڑ جیسا سونا، اس کا خرچ کرنا اجر میں رتی کے برابر گھٹ گیا۔ وجہ انما الاعمال بالنیات، عمل کے پیچھے نیت ہے۔ وہ نیت اللہ کے لیے کتنی خالص ہے، وہ نیت دنیا کے لیے ہے، نیک نامی کے لیے ہے، سخی صالح متقی کہلانے کے لیے ہے، دنیا میں آپ کا نام و نموز اور شہرت بلند کرنے کے لیے ہے، واہ واہ کا لفظ سننے کے لیے ہے، لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے رہیں اس لیے ہے، یا وہ نیت جنت کے لیے ہے، یا وہ نیت دوزخ سے بچاؤ کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، یا نیت اس نیک عمل کی ثواب کی ہے، یا نیت اجر کی ہے، یا نیت بخشش کی ہے، یا نیت درجات کی ہے، یا نیت جنتوں کی ہے، باغات کی ہے۔ یہ دوستو نیتوں کے درجے ہیں، جیسی نیت ہو وہی رتبہ، وہی درجہ، وہی مقام عمل کا متعین ہو جاتا ہے۔ عمل تو اتنا ہی تھا، عمل تو اتنا ہی تھا، 2 نفل پڑے تھے وہ 2 ہی رہے، وہ 2 ہی رہے، 4 پڑے تھے 4 رہے،
10 سجدے کیے تھے وہ 10 ہی رہے عدد میں، سجدے وہی کھڑے رہے، مگر نیت جو جو بلند ہوتی گئی وہ عمل اٹھ کے فرش سے عرش تک جاتا گیا۔ اور کچھ نیتیں وہ بھی ہیں جو کہتی ہے مولا جو کچھ کر رہا ہوں نہ تیری دنیا کے لیے نہ جنت کے لیے، کچھ بھی نہ دے فقط تیرے لیے کر رہا ہوں، تو مل جا۔ تو ایک نیت کا وہ درجہ ہے کہ کوئی اس نیت پہ دنیا کو قربان کر دیتا ہے کہ باڑ میں جائے دنیا، کوئی مانے یا نہ مانے، باڑ میں جائے دنیا، مولا میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا، کئی جنت کے لیے کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جنت کا بھی لالچ نہیں، وہ لالچ بھی باڑ میں جائے، حوروں کا لالچ نہیں، غلماں کا لالچ نہیں، جنت کا لالچ نہیں، النعیم کا لالچ نہیں، الفردوس کا لالچ نہیں، قصورات کا لالچ نہیں، باغات کا لالچ نہیں، تجری من تحتها الانہار کا لالچ نہیں، تیری نعمتیں سلامت رہیں مگر نعمتوں کے لیے نہیں، نعمت والے تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں۔ عمل دیکھا کمیت میں، مقدار میں تو اتنا ہی تھا، دنیا کی خاطر کرنے والے نے بھی 4 نفل پڑھے، جنت اور آخرت کے لیے پڑھنے والے نے بھی 4 ہی پڑھے، مولا کے لیے پڑھنے والے نے بھی وہی 4 یا 2 ہی پڑھے، عدد میں مقدار میں عمل تو برابر رہا، بڑھ کس چیز میں گیا مومن؟ بولیے، تو گویا عمل مومن نہیں بناتا، نیت مومن بناتی ہے۔ کیا؟ عمل مومن نہیں بناتا، نیت مومن بناتی ہے۔ عمل پہ اور لوگ زور دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عطا کرے، بہت لوگ زور دیتے ہیں اعمال صالحہ پر، میری تو ساری زندگی سارا زور نیت کو خالص کرنے پہ رہتا ہے، میری تو ساری محنت ہی یہ ہے کہ نیت صاف ہو جائے، بولے نا، نیت خالص ہو جائے۔ لوگوں ایک ہی بات ہے کہ ہر شے چھوڑ دو، نیت یار کے لیے خاص کر لو، نیت مولا کے لیے خاص کر لو، بس بقایا سب کچھ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور عمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عمل جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کی نیت گھٹیا ہوتی ہے، عمل بڑھیا ہوتا ہے، اس کی نیت گھٹیا ہوتی ہے، عمل بڑھیا ہوتا ہے، اس کی نیت قلیل ہوتی ہے، عمل کثیر ہوتا ہے، اس کا عمل دل پذیر ہوتا ہے، پسندیدہ، لوگ واہ واہ کرتے ہیں بھئی کیا عمل والا ہے، مگر اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ خستہ حال ہوتی ہے، رذیل ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، خسیس ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے، ردی ہوتی ہے، ردی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ لوگ عمل ہی دیکھتے رہ گئے تو قلیل کثیر ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کیا 1,24,000 یا 1.25 کے قریب صحابہ، 1.25 کے قریب صحابہ، 10,000 کے قریب صحابہ کرام کے حالات منقول ہیں کتابوں میں، 10,000 صحابہ کرام کے لگ بھگ، 1.25 صحابہ میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ منقول نہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے ہوں، یا 1 سال ہی عشاء سے فجر تک بغیر سوئے عبادت کی ہو، جبکہ حضور کی امت میں جب تابعین تبع تابعین کا دور آ گیا، 100 سال کے اندر ہی اندر صحابہ کرام کے اگلے بعد کے ادوار میں ایسے لوگ آ گئے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین میں، خود تابعین میں ہی ایسے لوگ آ گئے۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مروی ہی ہے ہی صحیح، مگر میں نے بتایا کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہی ایسے لوگ آ گئے تھے کثرت کے ساتھ کہ 40 سال زندگی کے عشاء کے وضو سے فجر، ساری رات صائم الدہر تھے اور قائم اللیل تھے،
ایک صحابی بھی نہ صائم الدہر تھا اور نہ ساری رات کا قیام کرنے والا تھا. آپ میری بات سمجھیں. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ رات کو زیادہ قیام کروں. آقا علیہ السلام نے چاہا کہ رات کو، تو کھڑے ہو گئے مصلی پر، رات بھر اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، زیادہ دیر اٹھے، جاگے. اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں جا کے نازل کر دے. اور یہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. فرمایا سونیا من موڑیا، یہ قرآن اسی اسے واسطے تو نہیں اتاریا کہ تو ساری رات جگرتے شروع کر دے تے جاگنا شروع کریں. ساری رات نہ جاگیا کر. ادھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے ساری رات جاگ رہے ہیں، ادھر محبوب نے جاگنا چاہا ہے تو روک دیا محبوب نہ، تو ساری رات نہ جاگیا کر. مولا کتنا جاگاں؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا جاگ لیا کر. تمہارا تھوڑا سا جاگنا بھی بہت ہے، تمہارا قلیل بھی کثیر ہے، تمہارا اتنا بھی اتنا ہے. قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا جاگ لیا کر. امن قص منہ، اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی تھوڑا کر لیا کر. ہائے ہائے، پہلے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر تھوڑا سا، تو پہلے ہی فرمایا تھوڑا سا کیا کر. کیا؟ اور تھوڑے قیام کے بعد پھر فرمایا اوین قص، اچھا محبوب اس سے بھی کم کر لیا کر، اتنا ہی کافی ہے تیرا. اوین قص، اس سے بھی کم کر لیا، تیرے لیے یہ بھی کافی ہے حبیب. تیرا ایک سجدہ بھی کافی ہے، 2 رکعتیں ہی کافی ہیں، ساری کائنات پر حاوی ہیں. تیری 2 رکعتیں، رکعتوں کی ساری کائنات پر، نفلوں اور رکعتوں کی ساری کائنات پر حاوی ہیں محبوب. تیرا تو ایک سجدہ ہی کافی ہے، تھوڑا اس کو بھی تھوڑا کر. اچھا اگر آپ کی طبیعت چاہے زیادہ تو زد علیہ ہے، اگر طبیعت چاہے زیادہ چلو تھوڑا سا بڑھا لیا کر. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر لے کے ساتھ قرآن پڑھا کر. ایسے پڑھا کر جیسے تو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے. یہ ہے ترتیل کا معنی. میں تیری باتیں سننا چاہتا ہوں، تو بولتا کیسے ہے، قرآن پڑھتا کیسے ہے، بس ہمیں یہ سنایا کر. ہائے ہائے. تو آپ نے دیکھا نا، پھر وجہ بیان کی، وجہ بیان کی محبوب کیوں نہیں زیادہ جاگنے دیتے آپ کو. کیا بولیے نا، آپ کو زیادہ رات کو کیوں نہیں جاگنے دیتا؟ وجہ بیان کی. فرمایا میرے حبیب انا لکا فی النہار سبحا طویلا، میرے حبیب دیکھنا دن کو تیرے بڑے کام ہوتے ہیں، تو نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تھک جاتا ہے دن کو، رات کو ایسا اتنا نہ جاگا کر. ہائے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی باتیں کون کہتا ہے؟ مائیں کہتی ہیں. حضور کو کون سلائے؟ نہ والدہ حیات ہے آمنہ، نہ حضرت عبداللہ حیات ہیں، تو حضور کا تو سب کچھ مالک خود ہے. اس لیے کہا سونے ساری رات نہ جاگیا کر، سو گیا کر. کیوں؟ دن بھی بڑے کم کرنے ہوندے نے نا تم دن میں. انا لکا فی النہار سبحا طویلا، دن کو محبوب دیکھنا، دورے بھی کرنے ہیں، جہاد بھی کرنے ہیں، واعظ تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو تلقین بھی کرنی، نصیحت بھی کرنی، سبق بھی پڑھانا، سکھانا بھی، مسائل بھی سمجھانا، حاجات بھی پوری کرنا. سارا دن تو لوگ تمہیں آرام نہیں کرنے دیتے، سارا دن تو مخلوق خدا کے کام میں، ہدایت میں، رشد میں، دین کے لیے لگے رہتے ہو. رات ہی تو آتی ہے آرام کی حبیب، اس میں بھی ساری رات کھڑے ہو جاتے ہو. نہیں، آرام کر لیا کر. دوسروں کو کہا کہ کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہوا کرو، محبوب کہتا ہے نہیں محبوب آرام کیا کر. کیوں؟ اب اس حدیث کی طرف آئیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن جتنا کامل ہے نیت میں، اس کے 2 رکعتیں پڑھ لینا، 2 سجدے کر لینا،
عشاء سے فجر تک ساری رات قیام سے افضل ہے. اس کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ساری رات قیام سے افضل ہے. اور پھر جب وہ تھکا ہوا دو سجدے اللہ کے حضور کر کے 2 رکعتیں ادا کر کے 4 رکعتیں چند لمحے عرض کر کے جب سوتا ہے تو سوتا صرف نہیں ہے، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ میرا محبوب بندہ سو رہا ہے، تم اس کے سرانے اور پاؤں کی طرف ساری رات کھڑے ہو کر اس کی جگہ استغفار کرتے رہو. وہ ملائکہ ساری رات اس کی جگہ استغفار اور توبہ اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، اگر نیت اعلیٰ ہو جائے تو تھوڑا عمل، قلیل عمل کثیر ہو جاتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے، بہت عظیم ہو جاتا ہے. اور منافق کا عمل دیکھنے میں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. عمل دیکھو تو زیادہ نظر آتا ہے، مگر عمل المنافق خیر من نیتہ، مگر اس کی نیت اس سے کم تر ہوتی، نیت کم تر ہوتی. جو اللہ کے لیے ہے وہ کمزور ہوتی ہے، خسیس اور گھٹیا ہوتی. اور فرمایا کل یعمل علی نیتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہے. وہ عمل اتنا ہی اوپر چڑھتا ہے جتنی نیت طاقتور ہو. نیت سواری ہے. نیت بندہ خود جتنا ہی طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو، اگر بیٹھا سواری پر اور سواری مریل ہے تو اس کی پہلوانی کیا کرے گی؟ سواری تو مار دے گی اس کو. نیت سواری ہے، نیت سواری ہے، جتنی طاقتور ہوگی اٹھان اوپر لے جائے گی. فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا صَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ، فرمایا جب ایک مومن عمل کرتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے. یہ مومن اور یہ حقیقت ایمان کی بات ہو رہی ہے. مومن جب عمل کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے. منافق جس کی نیت کمزور ہے، نیت خالص نہیں، نیت طاقتور نہیں، اس کا عمل دل کو نور سے نہیں بھرتا. اب اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقے سے بھی واضح فرمایا. ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے موجم اوسط میں بھی اور موجم کبیر صغیر میں بھی روایت کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی خاص بات آقا علیہ السلام نے فرمائی. صحابی کہتے ہیں، فرمایا لا نعلم شیئا خیرا من مئۃ مثلہ الا الرجل المؤمن. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے، دنیا میں کسی ایسی چیز کو ہم نہیں جانتے جو اپنے جیسی 100 چیزوں سے بہتر ہو. کوئی چیز اپنے جیسی دوسری چیز کے برابر ہوگی، کوئی اپنے جیسی دوسری چیز سے بہتر ہوگی، کوئی اپنے جیسی دوسری 2 چیزوں سے بہتر ہوگی، 2 گنا طاقت میں ہوگی، کوئی 4 گنا ہوگی، کوئی 10 گنا ہوگی، 8 گنا ہوگی. فرمایا ایسی چیز ہم کوئی نہیں جانتے جو اپنے جیسی، کیا دیکھنے میں، وزن میں، عدد میں، مقدار میں، شکل میں، دیکھنے میں اسی جیسی ہو، اور 1 2 یا 10 20 نہیں، اس جیسی 100 چیزیں پڑی ہوں، اس جیسی 100 چیزیں ایک طرف پڑی ہوں اور ادھر فقط ایک چیز پڑی ہو. فرمایا ایسی کوئی چیز جو اپنے مقابل اپنے جیسی 100 چیزوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو، بہتر ہو. فرمایا ایسی کوئی چیز کو میں نہیں جانتا. صحابہ کرام کو فرمایا الا المؤمن رجل المؤمن، سوائے مومن کے. مرد مومن ایسا شخص ہے کہ اس جیسے اعمال رکھنے والے اس کے مقابل 100 افراد کھڑے ہوں تو اس ایک مومن کا عمل اور اس کی نیت اور اس کا حال ان سینکڑوں سے افضل ہے. اور یہ مئتن جو فرمایا اس سے مراد مئات بھی ہے، سینکڑوں، ہزاروں. یہ تمثیلاً فرمایا کہ اس کے برابر ہزاروں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں،
اتنے اتنے اعمال کی گاٹھیں اٹھا کر کھڑے ہوں، ہزاروں لاکھوں، یہ ایک مومن ہو، اس کا عمل ان میں سے ایک شخص کے برابر ہو، اور ادھر لاکھوں لوگ اتنے اتنے عمل لے کے کھڑے ہوں، فرمایا ایک مومن لاکھوں پر حاوی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اس کو عرش سے بھی بالا لے گئی ہے، عرش سے بھی بالا لے گئی۔ میں نے آپ کو حدیث میں 100 فرمایا نا، اور یہ کہا کہ یہ تمثیلاً فرمایا، 100 سے مراد 100 نہیں، ہزاروں لاکھوں بھی ہیں۔ یہ بات میں نے شرح کے طور پہ کہہ دی، مگر اچانک یوں ہی میری اب نظر اس سے اگلی حدیث پہ پڑی، ابھی کتاب میں حدیث ہے، یہ جو مجمع الزوائد ہے حدیث میں، اگلی حدیث پہ پڑی، اس میں آقا نے یہی فرما دیا۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نعلم شیئا خیرا من الف مثلہ، ہم کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے جو اپنی جیسی 1000 چیزوں سے افضل ہو۔ تو مثال دے دی کہ 100 کا مطلب 100 نہ لینا، اور 1000 کا مطلب 1000 نہ لینا۔ یہ عدد سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس پہ اڑ نہ جانا۔ مطلب ہے اس جیسے سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، ایک مرد مومن اپنے جیسے کروڑوں پر باری ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے قلب و باطن کی جو کیفیت ہے اور چھپی ہوئی نیت ہے، اس جیسی نیت کروڑوں میں کسی کے پاس نہیں ہوتی، عمل سب کے پاس ہوتے ہیں۔ اس جیسے عمل سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے پاس ہوتے ہیں، عمل میں کئی ہوتے ہیں، مگر اس جیسی نیت، بولیے، کسی کی نیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوتی ہے، مٹی کا دیا۔ پہلے زمانے نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی قبروں پر چلاتے ہیں، مٹی کے دیے جیسے ہوتی ہے، تھوڑی ٹمٹماتا چراغ، اور اس میں بھی کسی کی نیت کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اور چراغ کی لو بجھتی بجھتی بجھ جاتی ہے۔ کئیوں کی نیت چمکتی ہے لالٹین کی طرح، لالٹین کی طرح، کئیوں کی نیت چمکتی ہے وہ گیس والا جو ہوتا ہے، آپ اس کو گیس ہی کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ گیس کہہ دیتے ہیں۔ جو شادیوں میں پہلے زمانے باراتیں چلتی تھی، گیس لائٹ تو سر پہ رکھ کے وہ چلتے تھے تو زیادہ چمکا دیتا ہے۔ پھر کئیوں کی نیت ٹیوبوں کی طرح جلتی ہے، کئیوں کی نیت 1000-2000 وولٹ کے بلبوں جیسی چمکتی ہے، کئیوں کی نیت ٹارچ لائٹ جیسے چمکتی ہے، پھر چلتے چلتے کئیوں کی نیت چاند جیسی چمکتی ہے، کئیوں کی نیت ستاروں جیسی چمکتی ہے، کئیوں کی نیت سورج جیسے چمکتی ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کی نیت کروڑوں سورجوں کے برابر چمکتی ہے۔ ساری کہکشائیں، سارے سورجوں کی روشنی ایک طرف، اور ایک مرد مومن کی نیت کی روشنی ایک طرف۔ سورج ماند پڑ جاتا، ماند پڑ جاتی ہیں دنیا کی روشنیاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیت کی خالصیت، وہ نیت کی افضلیت، وہ نیت کی جو قوت ہے، وہ اسے اتنا بلند کر دیتی ہے اس ایمان کو اور مرد مومن کو کہ کوئی شے اس کے نور کے برابر نہیں رہتی۔ اور اس کی وجہ آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، اور اسے بھی امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، تخریج کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، ما کان رسول اللہ ابو، فرماتے تھے آقا یہ فرماتے ان احدن علی ایمان جبریل و میکائیل علیہ السلام، فرمایا کہ میری امت کے جو مومن ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کئیوں کا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہوتا ہے، اور کئیوں کا ایمان میکائیل کے ایمان جیسا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس بات کو جائز جانتے کہ یہ بات اسی طرح ہے، اور اس پر مباحات کرتے تھے۔ آقا اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ میری امت وہ امت ہے کہ میری امت میں، صرف صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کرام کی بات، اس پر مباحات کرتے، فخر کرتے، خوش ہوتے، خوشی کا اظہار کرتے کہ مولا تو نے میری امت ایسی بنائی ہے کہ میری امت میں ایسے مومن ہیں کہ ہیں میری امت میں، مگر ایمان ان کا جبرائیل و میکائیل جیسا ہے۔ اب حضور کی امت میں جس کا ایمان سیدنا جبرائیل امین جیسا ہو اور جس کا ایمان میکائیل علیہ السلام جیسا ہو،
آپ اندازہ کیا کرتے ہیں اس کے ایمان کے نور کا عالم کیا ہوگا اور اس مرد مومن کے درجات کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا۔ آج کا مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں آخری حدیث بیان کر کے، بڑی توجہ سے سنیں۔ جب آپ ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر درجات ایمان کو پا گئے اور مومن کے درجے اور مرتبے کو پا گئے، پھر اس کا سبب سمجھ گئے نیت، پھر اس کی تمثیل مثال سمجھ گئے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پر اونچا، اور پھر اس کا نمونہ سمجھ گئے کہ نمونہ اس کے ایمان کے جبرائیل و میکائیل جیسا ایمان ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی سمجھ لیں۔ سب بات سمجھ گئے نا، اب اس کا نتیجہ سمجھ لیں۔ نتیجہ کیا؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح ستہ میں حدیث ہے، صحیح ہے، مسند طبرانی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور کتب حدیث میں روایت آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ بھی حدیث کے راوی ہیں، کئی صحابہ راوی ہیں۔ حدیث پاک ہے جب مومن کا ایمان اس کے اخلاص نیت کے رتبے کی وجہ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو جبرائیل و میکائیل جیسا ایمان قرار دے دیا گیا، اور لاکھوں کروڑوں پر اس کو افضلیت دے دی گئی قلیل عمل کے ساتھ، اس کی نیت کی افضلیت نے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، فلما افتتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ استقبلها بوجہی، جب مکہ فتح کر کے آقا دو جہاں تشریف لائے، کیونکہ اداس تھے مکے کے لیے، 8 سال کے بعد آئے تھے، نگاہیں کعبے کو دیکھنے میں ترس گئی تھی، ہر نگاہ اداس تھی، ہر نگاہ ترستی ہوئی تھی کعبۃ اللہ دیکھنے کو۔ اس کیفیت ترسی ہوئی کیفیت کے ساتھ آئے، فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم آقا دو جہان کعبے کے سین میں رک گئے، کھڑے ہو گئے اور کعبے کی طرف اشارہ کیا، چہرہ انور کعبے کی طرف کر کے، انہ ناظر الی الکعبہ، اور نگاہ کعبے کی طرف کی، اشارہ کیا اور کعبے سے فقال خطاب کیا۔ تمام صحابہ 10,000 صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر ساتھ تھے، سننے والے تھے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، اے کعبہ انت حرام ما اعظم حرمتک واطیب ریحک واعظم حرمتا، فرمایا ہے کعبہ خدا کی قسم لقد شرفک اللہ وکرمک وعظمک، اے کعبہ اللہ نے تجھے شرف عطا کیا، میں تصدیق کرتا ہوں، اللہ نے تجھے کرم اور بزرگی عطا کی، میں تصدیق کرتا ہوں، اللہ نے تجھے عظمت اور تعظیم عطا کی، میں تصدیق کرتا ہوں، تو پاک ہے، تیرا ماحول حرم بھی پاک ہے، تیری ہوائیں فضائیں بھی پاک ہیں، تو عظیم ہے، تیری فضائیں بھی عظیم ہیں، مگر کعبہ سن، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی نفس محمد بیدہ ان حرمت المؤمن اعظم حرمتا منکا، خدا کی قسم تو بڑا بلند اور بزرگ ہے کعبہ، مگر میری امت کے مومن کا درجہ تجھ سے بھی بلند ہے، میری امت کے مومن کا رتبہ کعبہ تیری عظمت سے بلند ہے، میری امت کے مومن کی عظمت تیری عظمت سے بلند ہے، میری امت کے مومن کی حرمت تیری حرمت سے بلند ہے، میری امت کے مومن کا شرف بزرگی تیری بزرگی سے بلند ہے، میری امت کے مومن کا مقام و مرتبہ تیرے مقام و مرتبہ سے بلند ہے۔ بس حکم ہے کہ تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، ہم پڑھتے ہیں، رہ گئی رتبے کی بات، میں تو الگ رہا، میری امت کے غلام ایسے ہیں کہ جن کا رتبہ کعبے تجھ سے بھی بلند ہے، میری امت میں میرے مومن غلام ایسے ہیں جو رتبے میں تجھ سے بلند ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی کعبے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور روحانی طور پہ کعبہ دیکھنے میں نظر وہیں آتا ہے، دیکھنے میں نظر وہیں آتا ہے، مگر حضور کی امت کے کئی مومن ایسے ہیں کہ روحانی طور پہ کعبہ چل کر ان کی زیارت اور استقبال کے لیے جاتا ہے۔
اور آقا نے فرمایا میری امت کے مومن کی جان بھی تجھ سے افضل ہے کعبہ، میری امت کے مومن کا مال بھی تجھ سے افضل ہے، اور میری امت کے مومن کی عزت، حرمت، قدر و منزلت وہ بھی تجھ سے بلند ہے۔ اور جب یہ سن لیا تو کعبہ وہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے۔ ادھر کعبہ ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا، نظر تو نہیں آ رہا نا، مگر سمت کعبہ ہے، سمت کعبہ ہے۔ کعبے کی سمت منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، کعبے کی سمت منہ کر کے حتیٰ کہ پشت کر کے بھی باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹوائلٹ کے وقت گھر میں کعبے کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پشت، دونوں ننگے حصے ہیں نا، بیک بھی ننگی آگے بھی ننگا، تو ننگے حصے کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ کعبہ یہاں سے کئی ہزار میل دور ہے، صرف سمت کعبہ ہے، جہت ہے، ادھر منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، ادھر منہ کر کے ٹانگیں کر کے پاؤں کر کے سوتے نہیں ہو، کعبہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم میری امت کے مومن کا رتبہ تجھ سے بھی بلند ہے۔ اور حضور کی امت کے مومنوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو حقیقت ایمان اگر نصیب ہو تو بندہ کسی اور حال میں چلا جاتا ہے، اور مومن کے رتبے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو آج صرف حدیث پاک سے حقیقت ایمان اور مومن کے اتنے حصوں پر بات ہوئی۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی، پھر اس کے بعد کیا کیا صلے ملیں گے مومنوں کو، مومن کو ملے گا کیا کیا۔ آج تک مضمون تھا کہ مومن کون ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے اور مومن کا درجہ کیا ہے۔ اب اگلے بیان کو شروع کریں گے کہ پھر مومن کو ملے گا کیا کیا، اور مومن کو کیا کیا عطا کیا جائے گا، اور مومن کیا کیا کر پائے گا، کیا کیا کر پائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں مؤمنین مخلصین اور مؤمنین کاملین میں شامل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔